السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ بات چل رہی تھی مرفوعات کی۔ مرفوعات کے سلسلے میں ہم نے فاعل کا اعراب پڑھا، نائب فاعل پڑھا، یعنی مفعول ما لم یسمی فاعلہ۔ پچھلے لیکچر میں اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ فاعل کے لیے فعل کیسا آنا چاہیے، مقدم ہو تو کیا ہوگا، مؤخر ہو فعل تو کیا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی فاعل سے پہلے یا اس میں ظاہر سے پہلے دو فعل آ جاتے ہیں اور دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ آگے آنے والا اس میں ظاہر اس کا معمول بنے، فاعل یا مفعول بنے، تو پھر کیا کیا جائے۔ یہ بحث اگرچہ بہت ضروری نہیں ہے، چونکہ جو قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے کتابیں نحو و صرف کی مرتب ہوئی ہیں ان میں یہ بحث نہیں ہے۔ ہاں، کوئی گہرائی کے ساتھ عربی ادب کا، بلاغت و فصاحت کا مطالعہ کرنا چاہے تو شاید اس کے اندر یہ تنازع فعلین آئے۔ ہدایت النحو کے اندر فصل ثانی ہے مرفوعات کی، جس میں دو فعلوں کے جھگڑے کا تذکرہ ہے۔ میں صرف اس لیے آج اس کو شامل کر رہا ہوں کہ میرے بہت سارے ویورز اور اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو درس نظامی کا امتحان دے رہے ہیں اور ہدایت النحو کو بطور نصاب وہ پڑھتے ہیں، تو چونکہ یہ سالانہ امتحانات میں سوال آ جایا کرتا ہے اور اکثر یہ کیا جاتا ہے ذہنی پختگی کے لیے، تو میں نے اس لیے یہاں اس کو شامل کر لیا ہے۔ اس کو ہم سرسری لیں گے، بہت گہرائی سے اس کو ہم بحث میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو ہدایت النحو کے اس متن کا ترجمہ ہم کر لیں گے اور اس کا مفہوم سمجھیں گے سادہ اردو زبان میں۔ یہ المقصد الاول فی المرفوعات ہے، اس میں فصل ثانی ہے اذا تنازع الفعلان، کہ جب دو فعل باہم جھگڑا کریں۔ اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر، جب کسی اسم ظاہر میں دو فعل باہم نزاع کریں، بعدہما، جو ان دو فعلوں کے بعد اسم ظاہر آیا ہے۔ یہاں ضمیر نہیں کہا، چونکہ ضمیر جب آتی ہے تو وہ یا تو فاعل کی تاکید کے لیے آتی ہے یا پھر وہ متصل ہو تو وہ فعل کے ساتھ جڑ جاتی ہے، فاصلے پہ نہیں آتی، وہ مفعول بن جاتی ہے، اس لیے اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں بنتی۔ اگر اس میں ظاہر ہو تو پھر جھگڑا ہے۔ ای اراد کل واحد من الفعلین، کہ دو فعلوں میں سے ہر ایک یہ چاہے، ارادہ کرے، ان یعمل فی ذلک الاسم، کہ وہ عمل کرے اس اسم کے اندر، وہ اس کا عامل بنے، فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو یہ پھر چار اقسام پہ منقسم ہوگا یہ قضیہ۔ پہلا قضیہ یہ ہے الاول ان یتنازعا فی الفاعلیت، کہ وہ دونوں فعل فاعلیت میں جھگڑا کریں فقط۔ نحو ضربنی و اکرمنی زید، یہاں دیکھیں ضربہ اور اکرمہ دونوں کے پاس مفعول تو ہیں اپنے اپنے، لیکن فاعل ایک ہے۔ ضربہ چاہتا ہے کہ اس کا فاعل بنے، اکرمہ چاہتا ہے کہ یہ زید اس کا فاعل بنے۔ دوسری صورت ہے کہ ان یتنازعا فی المفعولیت فقط، کہ دونوں فعل مفعول کا تقاضا کریں صرف۔ نحو ضربت و اکرمت زیدن، یہاں ضربت اور اکرمت کے اندر فاعل اپنا موجود ہے، اب زیدن اس میں ظاہر ایک ہے، ضربت کہتا ہے کہ یہ میرا مفعول ہو اور اکرمت کہتا ہے کہ یہ میرا مفعول ہو، تو اب یہ کس کو دیا جائے۔ نمبر 3 یہ ہے الثالث ان یتنازعا فی الفاعلیت والمفعولیہ، کہ یہ فاعلیت اور مفعولیت میں جھگڑا کریں۔ نحو ضربنی و اکرمت زیدن، اب ضربہ کہتا ہے کہ زید اس کا فاعل بنے اور اکرمت کہتا ہے کہ زید اس کا مفعول بنے، کیونکہ اس میں ظاہر تو ایک ہے۔ الرابع عکسہ، اور چوتھی صورت اس کے الٹ ہے، نحو ضربت و اکرمنی زید، تو یہاں ضربت اس کو مفعول بنانا چاہتا ہے اور اکرمہ اس کو فاعل بنانا چاہتا ہے۔
تو یہ 4 صورتیں بن جاتی ہیں۔ لیکن ایک توجہ ہے کہ وَعْلَمْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، ان ساری اقسام میں يَجُوزُ اعمال الفعل الاول والفعل الثانی، فعل اول کو بھی عامل بنایا جا سکتا ہے اور فعل ثانی کو بھی، پہلے اور دوسرے دونوں فعلوں کو اس کا عامل بنایا جا سکتا ہے۔ عند الکوفیین والبصریین، کوفیوں اور بصریوں کے نزدیک یہ معاملہ ہے۔ خلاف للفراء، البتہ امام فراء جو نحوی ہیں وہ اس کے مخالف ہیں۔ کس بات میں؟ فی الصورۃ الاولی والثالثہ، پہلی اور تیسری صورت میں وہ اس کے مخالف ہیں۔ اب اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے کہ ان یعمل الثانی، وہ کہتے ہیں کہ دوسرا عمل کرے گا، پہلا نہیں بلکہ دوسرا اس میں ظاہر پہ عامل بنے گا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَدَلِيلُهُ لُزُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، تو دو کاموں میں سے، دو معاملات میں سے کسی ایک کا لازم آنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کیا؟ کہ اما حذف الفاعل او الاضمار قبل الذکر، کہ یا تو فاعل کو حذف کرنا پڑے گا یا پھر ضمیر لانا پڑے گی قبل الذکر، اس میں ظاہر کے ذکر سے پہلے ہی ضمیر آ جائے گی، یعنی بغیر مرجع کے ضمیر لانا پڑے گی، اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ صورتیں بنتی ہیں۔ امام قصائی یہ کہتے ہیں وَكِلَاهُمَا مَحْظُورَانِ، اور یہ دونوں ہی ممنوع ہیں، وَهَذَا فِي الْجَوَازِ، وَأَمَّا الْاِخْتِيَارُ، جہاں تک اختیار کا معاملہ ہے کہ بہتر کیا ہے، فَفِيهِ خِلَافُ الْبَصْرِيِّينَ، اس کے اندر بصریوں کا اختلاف ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ اعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عامل بنایا جائے، اعتبار للقرب، اس لیے کہ وہ قریب ہے، والجوار، اور اس کے پڑوس میں ہے، وہ اس میں ظاہر کے پڑوس میں ہے تو قریبی کا زیادہ حق ہوتا ہے، پڑوس کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، جبکہ کوفی حضرات وہ فعل اول کو عامل بنانا چاہتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وجہ مراعات للتقدیم، وہ کہتے ہیں کہ یہ فعل پہلے آ گیا ہے تو پہلے آئیے، پہلے پائیے، جو مقدم ہے پہلے آ گیا اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ ان اعملت الثانیہ، اب اگر آپ دوسرے کو عامل بنائیں گے، فانظر ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل، تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر پہلا فعل فاعل کا متقاضی ہے، فاعل کا تقاضا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ فاعل بنے، اضمرتہ فی الاول، تو پھر آپ اس پہلے کو ضمیر دے دیں گے، کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں ضربنی و اکرمنی زید، اور یہاں تو خیر واضح نہیں ہے، یہاں آئے گا ضربانی، اب پہلے کو ضمیر دے دی، اس کا فاعل بنا دیا ضمیر کی شکل میں، اور الزیدان جو مرفوع اسم ظاہر ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گا، اکرمنی الزیدانی، ضربونی و اکرمنی الزیدون، تو یہاں پہلے فعل کو ضمیر بارزہ کی شکل میں فاعل دے دیا اور دوسرے فعل کو اس میں ظاہر دے دیا۔ اور اگر دونوں فعل متخالف ہوں، ایک فاعل چاہتا ہے اور دوسرا مفعول، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یوں کہیں گے ضربنی و اکرمت زیدن، یعنی اس کو ہم منصوب بنا دیں گے اس کا، ضربانی و اکرمت الزیدین، حالت نصبی میں تثنیہ عینی کے ساتھ آتا ہے، ضربونی و اکرمت الزیدین، تو یہاں پہلے فعل کو ہم نے فاعل دے دیا اضمار یعنی ضمیر کی شکل میں۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہے، حذفت المفعول من الفعل الاول، تو پھر آپ پہلے فعل سے مفعول کو حذف کر دیں گے، جیسے متوافق میں دیکھیں ضربت و اکرمت زیدن، ضربت و اکرمت الزیدین، ضربت و اکرمت الزیدین، یہاں ہم نے مفعول کو حذف کر دیا ہے۔ اور متخالفین میں دیکھیں ضربت و اکرمنی زید، ضربت و اکرمنی الزیدان، ضربت و اکرمنی الزیدون، یہاں ہم نے اس میں ظاہر
دوسرے فعل کو دے دیا اور جو پہلے فعل کو مفعول محذوف دے دیا ہم نے، اس کا مفعول محذوف ہے۔ آخری صورت وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اگر دو فعل افعال قلوب میں سے ہوں، یجب اظہار المفعول للفعل الاول، تو مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے پہلے فعل کے لیے۔ تو اس کی بحث انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں کروں گا، کیونکہ اس کا بقیہ حصہ بھی ہے تھوڑا، تو وہ افعال قلوب کا ایک مستقل لیکچر ہو جائے گا۔ آج ہم نے اتنا پڑھ لیا، تقریباً آدھا سبق پڑھ لیا ہے تنازع الفعلین کا۔ آپ کو کتنا فائدہ ہوا اس پر ضرور کمنٹ کیجئے، پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا، کوئی سوال ہو تو وہ کیجئے، انشاءاللہ میں اسٹڈی کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرا یہ ہفتہ خاصا مصروف رہا، پروگرام تھا سالانہ ہمارے ادارے کا، پھر میرا اپنا علاج بھی چل رہا تھا، دوائیوں کے اثر کی وجہ سے میں ہمت نہیں پا رہا تھا کہ لیکچر ڈیلیور کر سکوں۔ بہرحال ایک ناغہ ہو گیا ہے، اس پر معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔